دنیا خیر اور شر دونوں کی آماجگاہ ہے، جہاں اچھا ہے وہاں برا بھی ہے، اور مشکلات کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو اسی دور جاہلیت میں ناظرین کرام ایک نیک فطرت شخص، اس کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ ایسے بھی تھے جو اپنا مال اور دولت قربان کر کے بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا کرتے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دور جاہلیت میں یہ ایک مالدار آدمی تھے اور اتنے سخی تھے کہ ان کے گھر سے لوگوں کو کھانا ملتا تھا، اور کسی مسافر کو رات گزارنی ہوتی تھی تو اسے چارپائی اور بستر بھی نصیب ہو جایا کرتا تھا، یعنی کسی کی کوئی ضرورت ہوتی تھی آپ کی دہلیز پر آتے تھے اور پوری ہو جاتی تھی۔ تو امام طبرانی لکھتے ہیں کہ حضرت صعصع بن ناجیہ اسلام قبول کرنے کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں تشریف لائے اور کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دور جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے جو نیکیاں کی تھی، کیا مجھے اللہ اس پر بھی کوئی اجر و ثواب عطا کرے گا؟ یعنی کلمہ تو اب پڑھ رہا ہوں، کلمہ پڑھنے سے پہلے جو نیکیاں کی ہے کیا اس کا بھی اجر اور ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، صعصع تو نے کون سی نیکیاں کی تھی؟ حضرت صعصع بن ناجیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک روز میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، 2 اونٹ گم ہو گئے، میں اپنے 2 اونٹوں کی تلاش میں نکل پڑا اور ایک دور دراز بستی میں جا پہنچا تو وہاں مجھے اپنے دونوں اونٹ مل گئے۔ وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ گھاس چر رہے تھے اور ایک بوڑھا شخص ان کی رکھوالی بھی کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں، تو وہ کہنے لگا، ہاں یہ تمہارے ہی ہیں، تم اپنے اونٹ لے جاؤ۔ اتنے میں اس نے میری ضیافت کے لیے کچھ کھجوریں اور پانی منگوا لیا۔ میں کھجوریں کھانے میں مشغول ہو گیا، مصروف ہو گیا کہ اتنے میں پیچھے سے ایک نومولود بچے کے رونے کی آواز آئی جہاں وہ شخص بیٹھا تھا۔ تو بوڑھا شخص بآواز بلند کہنے لگا، بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ تو میں نے پوچھا، بابا جی اگر بیٹی ہوئی ہے تو کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا کہ اگر بیٹا آیا تو میرے قبیلے کی شان بڑھائے گا، لیکن اگر بیٹی آئی تو اسے زندہ دفن کر دوں گا، ورنہ قبیلے والوں کے سامنے میرا سر شرم سے جھک جائے گا۔ صعصع بن ناجیہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس شخص کی یہ بات سن کر میرے دل میں بڑی نرمی آ گئی اور میں نے اس سے کہا، بابا جی پتہ کریں کہ بیٹی آئی ہے یا بیٹا۔ بتانے والے نے پھر آ کر بتایا کہ بیٹی آئی ہے، بیٹی ہوئی ہے۔ تو میں نے پھر پوچھ لیا کہ بابا جی کیا واقعی آپ اس بچی کو دفن کر دو گے جو ابھی ابھی دنیا میں آئی ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں، دفن کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم اسے دفن نہ کرو، بلکہ اس بچی کو ایک کام کرو، میرے حوالے کر دو، اور اس کے عوض میرے یہ 2 اونٹ جو گھاس چرنے یہاں تک آ گئے تھے، جو میں واپس لینے آیا تھا، یہ 2 اونٹ تم رکھ لو۔ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ 2 اونٹ تو کم ہے، جس بچی کو دفن کرنے والا ہے اب اس پہ ڈیل کر رہا ہے، 2 اونٹ تو کم ہے، جس اونٹ پر تم بیٹھ کر آئے ہو یہ بھی اگر دے دو تو میں بیٹی تمہیں دے دیتا ہوں، دفن نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے ایک لمحے نہیں سوچا، میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے کسی شخص کو میرے ساتھ روانہ کر دو، وہ مجھے اور اس بچی کو میرے گھر بحفاظت چھوڑ آئے، واپسی میں اونٹ بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ صعصع بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اس بچی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا، میں نے ایک خادمہ اس کے لیے معمور کر دی اور یوں وہ بچی میرے گھر پلنے لگی۔ وہ میری داڑھی کے ساتھ کھیلتی، میرے سینے پر بیٹھ کر میرے ساتھ اٹکھیلیاں کرتی تھی۔ تو مجھے پھر اس بچی سے بے حد پیار ہو گیا اور مجھے اس نیکی میں اتنی لذت محسوس ہوئی۔ جب کوئی نیکی آپ ایک بار کرتے ہیں اور آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے، پھر آپ اپنے مزے کے لیے آپ سیلفش ہو جاتے ہیں، ثواب مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں، لیکن آپ سیلفشنس میں بھی وہ نیکی بار بار کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے میں اس کھوج میں لگ گیا کہ کون کون سا قبیلہ ہے جہاں بچیاں دفن ہو رہی ہیں، جہاں بچی پیدا ہوتی ہے اور وہ قبیلہ بچیاں دفن کر دیتا ہے۔ تو کہتا ہے یا رسول اللہ، میں دور دراز علاقوں میں چلا جایا کرتا تھا اور جہاں بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی اور وہ دفن کرنے کا ارادہ کرتے تو میں اپنے 2-3 اونٹ یا کوئی قیمت دے کر یا کوئی قیمتی چیز دے کر ان سے کہتا کہ یہ بیٹی مجھے دے دو، میں اس بچی کو گھر لے آتا اور وہ قیمتی چیز اس کے عوض دے دیتا۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت ماشاءاللہ میرے گھر میں 360 بچیاں ہیں جو پل رہی ہیں، کھا پی رہی ہیں، اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔ صعصع بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ واقعہ بیان کر کے جب میں نے رسول اللہ کے وضحا چہرے کی طرف دیکھا تو رسول اللہ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب رسول اللہ کا دل دکھ رہا تھا، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ایک یہ بھی لمحہ ہے، ایک یہ بھی لمحہ ہے، وہ شخص بھی کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ سب کچھ کر رہا تھا،
یہ شخص بھی کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ سب کچھ کر چکا تھا. یہ آنسو رسول اللہ کے چہرے پر خوشی کے آنسو تھے. آپ نے آگے بڑھ کر کہتے ہیں مجھے سینے سے لگا لیا رسول اللہ نے اور میرے ماتھے کو بوسہ دیا اور فرمایا سعصع بن ناجیہ، اللہ نے بیٹیوں کی کفالت کرنے کا بہت اجر و ثواب رکھا ہے. یہ اللہ کا احسان ہی تو ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر تمہیں ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرما دیا. اور سعصع، یہ تو تمہارے لیے دنیا کا انعام تھا. سنو کہ تمہارے رسول کا تم سے وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تمہارے لیے جنت کے خزانوں کے منہ کھول دے گا اور تجھے اجر عطا فرمائے گا. آمین. اللہ اکبر.